بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹراجر فواد وسیم۔ دیکھیے، یہ آج کی ویڈیو ہے۔ آج انسانی سوچ اور اس کے ان معیار پہ بات ہوگی جن پہ انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اکثر محاورے سنے ہوں گے کہ یار میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ انسان اس طرح کی گفتگو کرے گا یا میرے بارے میں یہ سوچ رکھے گا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اصل میں کچھ چیزیں انسانی زندگی میں انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی پنپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، قدرت کے ایک اپنے اصول ہیں، اپنے نیم ہیں، وہ اپنے کانسٹیٹیوشن پہ کام کرتی ہے۔ ہمارے لاکھ چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے بہاؤ میں چلتی ہے۔ اب یہ سوچ کا جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے، جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں، ہندی میں باقاعدہ من کہتے ہیں اس کو، ویدک اسٹرالوجی میں جو اس کا تعلق ہے وہ مون سے ریلیٹڈ ہے۔ وچار، خیالات اب جیسی زمین کی گریویٹیشن سے باہر ہوتے ہیں، جب خلا میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ باقاعدہ گریویٹیشن نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، انسان تیرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے خیالات اس کو باقاعدہ ایک تیز رفتار بہاؤ کی طرح جو ان سے بہاتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا میری بات، انسانی عادات ہی جو سی ہوتی ہے نا، وہ اس کا ڈھانچہ تشکیل دیتی ہے۔ انسانی عادات اس کا ڈھانچہ تشکیل دیتی ہے۔ انسان کی عادات ہی جو سی ہیں اس کا بھوش، اس کا مستقبل لکھتی ہیں۔ غور کیجیے گا اس بات پہ ذرا۔ جب انسانی پیدائش، جب ماں باقاعدہ پریگننٹ ہوتی ہے، کوئی بھی خواتین گرو سے ہوتی ہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بچہ جب دنیا میں ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو ماں اسے پالنا شروع کرتی ہے۔ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو قدرت اس کو جو ان سے پال رہی ہوتی ہے۔ ماں کو نہیں پتا تھا، اس کو اتنا پتا ہوتا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے۔ 5 یا 6 مہینے بعد اسے سیکس کا پتہ چلتا ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، وہ بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے۔ قدرت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ قدرت صرف اس بچے پہ کام نہیں کر رہی، اس کو پھر نئے سرے سے ماں پہ بھی ورک کرنا پڑتا ہے۔ دوہرا جون سا اس کو کام کرنا پڑتا ہے نیچر کو۔ ماں کی جو سوچ ہوتی ہے، جو جی پی ایس ہوتا ہے، وہ بچے میں کنورٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا کمال نیچر کا ہے، قدرت کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اکثر لوگ ذہن کے بہت کچے، چھوٹی چھوٹی بات کو جو ان سے ایشو بنا لینا، خوف زدہ رہنا، یہ سارے مون سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں تو 3 اشرے ہیں نا، اسلامی کیلنڈر میں چاند کے 3 اشرے ہیں، یکم سے لے کے 10، پھر 11 سے لے کے یہ دوسرا اشرہ شروع ہو گیا، یہ تیسرا اشرہ شروع ہو گیا۔ لیکن جو پنجگان، جو ہندوؤں کا کیلنڈر ہے نا، پنجگان جسے کہتے ہیں، اس میں انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، شکل پکش، کرشن پکش۔
اب یہ جو شکل پکش ہے، یکم سے لے کر جب چاند طلوع ہوتا ہے اس کی 14 پورن ماشی کو اس کو شکل پکش، اور جیسے یہ 15 تاریخ شروع ہوتی ہے 14 گزرتی ہے، کرشن پکش اندھیرے حصے میں جانا شروع ہو جاتا ہے، یہ اندھیرے حصے میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب 14 ہوتی ہے، سورج کا پوری جو روشنی ہے، چاند اس وقت مکمل ہو جاتا ہے، وہ خود نہیں مکمل ہوتا، اسے کوئی مکمل کرتا ہے، اس کا نام ہے سورج۔ اب مون یہ پانی سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ نمک ہے۔ ویدک اسٹرالوجی میں سے ورن دیوتا سے ریلیٹڈ، یعنی سمندر کا دیوتا بھی کہا گیا ہے۔ یہ ویدک اسٹرالوجی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہمارا سبجیکٹ بھی ایسا ہے۔ تو جنم کنڈلی میں جب مون کمزور ہوتا ہے نا، جسے من کہتے ہیں، یہاں پر ایک نئی بات کا میں آپ کو اضافہ کر دوں، بارڈر پار پہ تو جو صاحب علم لوگ ہیں جو اس کام کو جانتے ہیں، وہاں تو اکثر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ ہم جب شادی کے معاملات میں جی وینس دیکھ لو، اب تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے، ذرا آپ بچے کا ذرا وینس اور جوپیٹر چیک کر لیں، یہ ٹھیک ہے، شادیاں پھر بھی فلاپ ہو جاتی ہیں، شادیاں پھر بھی فلاپ ہو جاتی ہیں۔ گن چیک کر لیں، ان کے گن ملتے ہیں، 26 ہیں، 30 ہیں، یہ اسٹرالوجی کی زبان ہے۔ لیکن جب تک من نہیں ملیں گے، آپ نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا ہوگا، جہاں آپ کا من لگتا ہے آپ کو سکون ملتا ہے، مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، آپ بار بار وہی بھاگتے ہو۔ تو ہم جب جنم کنڈلی میں باقاعدہ برتھ چارٹ میں لڑکی یا لڑکے کی شادی میں من نہیں دیکھتے، مون نہیں دیکھتے کہ یہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، ہم یہاں پہ جا کے بھول ہو جاتی ہے۔ اب یہی چاند جنم کنڈلی میں برتھ چارٹ میں اگر چھٹے 8ویں گھر میں، تیسرے وہ گھر میں کمزور حالت میں نیچ راشی کا ہو جائے یا نیچ کا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص کے مزاج کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، جو رات کو جی کیا کہ سویا، صبح کو بھی اٹھ کے بھی جی کے۔ انسانی دماغ کی تو ویسے گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن ان ایسے لوگوں کی گارنٹی تو بالکل نہیں نہ ہوتی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا پہ، اکثر چینل پہ، میں نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا، آج کل جادو ٹونے کے سلسلے میں بہت زیادہ جون سا ان کے دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو ویڈیو، ایک مصروف ہے، اور ان سے اجازت بھی لینی پڑتی ہے قرآن آیات کی کہ جی میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں۔ جادو سحر کا جون سا، جادو کا بھی جون سا نا، یہ سلسلہ یہی سے چلتا ہے۔ جن کا مون کمزور ہوتا ہے، چندرما جن کا کمزور ہوتا ہے، وہی جادو ٹونے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ وقت کے بہاؤ کو متاثر کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جب مون کمزور ہوگا، من کمزور ہوگا، مینٹلی طور پر انسان جو سا بالکل ڈسٹرب ہوگا، وہ ہر چیز کو آسان راستے سے جو سا نا اچیو کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں رات کو ایک محفل تھی، وہاں بات کر رہا تھا، کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی، نہ موت اچانک ہوتی ہے، نہ پیدائش اچانک ہوتی ہے۔ کوئی چیز نہیں اچانک ہوتی، ہر چیز اپنے سمے کے ساتھ ساتھ اپنا ورک کرتی ہے۔ رتیں بھی جون سی ہیں، یہ جو موسم بنتے ہیں یہ بھی اچانک نہیں بنتے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جن کا مون خراب ہوتا ہے
برڈ چارٹ میں، یا مون کسی ایسے نچھتر میں جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ایک دماغی جو ان سی ہوتی ہے نا اپروچ، وہ بالکل انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ وہ 24 گھنٹے اپنے آپ سے ناراض رہتا ہے، وہ اپنا دشمن خود ہوتا ہے، اس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، کوئی مخالف نہیں اس کا ہوتا، اپنے اپوزٹ خود ہی چلتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے بعد میں؟ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری کسی پہ ڈالنا کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، میں نے یہ کر لینا تھا، میں نے وہ کر لینا تھا۔ دیکھیں اب جب پیدا آپ ہوتے ہیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، نہ میرے بس میں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ نہ جنم لینا ہمارے بس میں ہے، نہ مرتیو، نہ موت ہمارے بس میں ہے۔ ہمیں پوچھ کے نہیں موت آتی کہ میں آنے لگی ہوں، نہ ہم سے پوچھ کے بھیجا جاتا ہے۔ یہ تو ایسے کہانیاں تھیں کہ اللہ میاں میں نے نہیں جانا دنیا میں، اللہ نے کہا چھپ جا تو میں تجھے بلا لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک وہ بے معنی سی جون سی گفتگو ہے جو ہر دور میں ملا پنڈت پروہت کرتا ہے۔ اس کی دکان کے یہ چورن ہے، اگر یہ نہ ہو تو اس کی دکان نہیں چل سکتی۔ اصل میں بات ہی یہی ہے۔ تو نہ جیون ہمارے بس میں ہم پوچھ کے آتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، نہ جاتے وقت ہم پوچھتے ہیں، نہ ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ ہماری جانے کی کسی کی مرضی نہیں ہوتی، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جیوں، لیکن جو جیے گا وہ مرے گا بھی۔ تو لہذا میری اس ویڈیو کا مقصد مون سے ریلیٹڈ ہے۔ مون پہ اکثر ویڈیو آتی ہیں، میں نے بھی کئی بنائی ہیں، آپ نے سنی بھی ہیں، لیکن جب آپ اپنے آس پاس بہن بھائی بیٹے یا اپنے میں ایسے جو ان سے گن آپ کو دیکھنے کو ملے، محسوسات آپ کریں کہ بات بات پہ جھگڑنا، نیند کا ڈسٹرب ہونا، ہر وقت اداسی میں رہنا، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کو بار بار دہرانا، وہم کا شکار ہونا، جادو ٹونے کے میں مبتلا ہو جانا کہ یار کسی نے میرے پہ جادو کر دیا، ذرا سا کوئی فیور ہو گیا یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو گئی، اس کو جو سا بہت زیادہ ایشو بنا لینا۔ دیکھیں میں ایک فکرہ کہتا ہوتا ہوں، کسی نے آپ کو دکھ دیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ ایشو کا ہے۔ سچ بولنا چاہیے انسان کو۔ بات بڑی یہ نہیں ہے کہ کسی نے دکھ دیا، اس دکھ کو آپ نے کتنا بڑا کیا ہے۔ یہ دکھ کو بڑا وہ کرتے ہیں جن کا مون خراب ہوتا ہے، دکھ کو بڑا وہ کرتے ہیں جن کا مون خراب ہوتا ہے۔ اب مون کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا انسان کو ریمیڈی کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے بس میں نہیں نا کہ آپ کا مون خراب، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمام پلانٹ پوزیشن جو سی ہے وہ ٹھیک کر کے پیدا ہوتے۔ انسان کے اختیار میں تو نہیں نا، ہمارا جنم ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ ہاں باقی آگے جنم کے بعد جو چیزیں ہیں وہ مالک نے انسان کو اختیار دیا ہے، یہ نہیں کہ نہیں دیا۔ اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پیپل کے درخت پر روز پانی ڈال دو، سفید چیز کا دان کرو، ٹھیک ہے۔ یہ صرف انسان ایک اپنے آپ کو تسلی کی جونسی ہے نا، ناؤ میں سوار کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ول پاور پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار میں نے یہ کیا ہے، اور وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے انسان کی جو ول پاور ہے۔ لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ اب مون جون سا وہ ماں سے ریلیٹڈ ہے، مون ماں سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں، ہر انسان کے اندر ممتا ضرور ہوتی ہے، انسان ہو صحیح۔ جب آپ کسی کے ساتھ آپ کے دل میں رحم اٹھتا ہے نا، یا احساس اٹھتا ہے، تو وہ ممتا کی جھلک ہوتی ہے۔ تو 70% آپ کے اندر جو ہمارے اندر وہ مون ہے، پانی ہے۔
تو لہذا ایک تو اس کو جو ٹھیک کرنے کا جو سب سے بہترین اپائے ہے وہ انسان کی سوچ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں پہ مراقبے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی مراقبہ یہ ہے، مراقبہ وہ ہے. پاس سے نہیں گزرے مراقبے کے. میری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی پروگرام کے دوران، جب تو وہ کہہ رہے تھے جی مراقبے میں جو ان سے نا کہ اپنے شیخ کا، اپنے کسی گرو کا تصور، دو کوڑی کا مراقبہ نہیں رہ جاتا وہ جب آپ کسی کا تصور لے کے آتے ہو. مراقبہ کیا ہے؟ ہونے سے نہ ہونے کا نام. جہاں آپ بھی نہیں ہو، ہم بھی نہیں ہوتے، آپ بھی نہیں ہوتے جب آپ میڈیٹیشن میں جاتے ہو. میڈیٹیشن کیا کرتا ہے؟ آپ کی جو باقاعدہ جو مینٹلی آپ کے اندر جتنا سٹریس ہے، جتنی آپ کی جو انسی ہے، دماغ میں جتنا بھی تناؤ بھرا ہوتا ہے، وہ اس کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ میڈیٹیشن پہ ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیٹیشن ہوتا کیا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب سی دنیا ہے میڈیٹیشن. میں نے کہا نا کہ اپنے ہونے سے نہ ہونے کا نام، ہونے سے نہ ہونے کا نام مراقبہ ہے. وہاں جب آپ مراقبے میں اترتے ہو، اپنے اندر اتر جاتے ہو. جیسے مولا علی نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی کہ تمہارے اندر ایک مکمل جان ہے، تم دوام الکتاب ہو، تمہارے درد کی دوا تمہارے اندر ہے. کبھی دیکھا جب انسان بستر مرگ پہ جب موت قریب آتی ہے، آنکھ کھولنا بھی چاہے نہیں کھولتی، اپنے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موت پھر اندر نہیں جانے دیتی. جو ساری زندگی نہ گیا ہو، موت کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ انسان کو اپنے اندر نہیں جانے دیتے، یہ بالکل نہیں جانے دیتے. وہ ساری زندگی جو نہیں گیا ہوتا. تو لہذا کوشش کریں میڈیٹیشن کی، آنکھ بند کر کے بیٹھے. خیال آتے ہیں، آنے دے، کوئی بات نہیں، آنا ہے. اسی کا نام تو من ہے. ہائے ربا کی کریں سماندہ یا من نہیں ہو ماندا من میرا. اس لیے آنا ہے. کیوں؟ بچپن سے ہمیں جو ان سے یہ ساری چیزیں گھر سے ملی ہیں، اطراف سے ملی ہیں، اسکول سے ملی، کالج سے ملی. یہ اچھا ہے، وہ برا ہے، یہ اس طرح، یہ وہ ہے، وہ سارا ایک سٹور ہوتا گیا. تو اس کو میڈیٹیشن ٹھیک ہے، پرندوں کو پانی ڈالیں، کرنا چاہیے انسان کو. یہ چیزیں سفید چیز جو ان سی ہے، چاول جو ان سے ہے، وہ ابال کے پرندوں کو ٹھنڈے کر کے ڈالیں، دودھ دیں کسی کو. یہ جو ان سی ہے، یہ سماجی خدمت ہے، یہ فزیکلی اپائے ہیں. یہ انسان کے فزیکل اپائے ہیں، ریمیڈی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہو. اس میں آپ کا من بھی، آپ کا مائنڈ بھی آپ کے ساتھ ورک کرتا ہے. لیکن مون کو بہتر کرنے کا سب سے جو بہترین اپائے ہے، چاہے مون آپ کے چھٹے گھر میں، 8ویں گھر میں، 12ویں گھر میں، کسی بھی گھر میں ہے، اچھے گھر میں ہے، تو سونے پہ سہاگا ہے. میڈیٹیشن کی طرف آئے. میری بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی، نماز بھی میڈیٹیشن کا نام ہے. جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو صرف اس کا خیال ہونا چاہیے، خالق کا. ہمارے ذہن میں جو ان سے ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی پہ خواہشوں کا بوجھ ڈال کے جھکتے ہیں. ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس پہ ہم نے خواہشوں کا بوجھ ڈالا ہوتا ہے، وہ جھکتے ہیں. اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ کچھ اور چیز ہے. تو لہٰذا تنہائی میں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے بیٹھے. پہلے دن مشکل ہوگی، دوسرے دن مشکل ہوگی. اس کو باقاعدہ یوگ بھی کہتے ہیں، یوگا بھی کہتے ہیں. 22 دن جو ان سے 22 جون پوری دنیا میں جو ان سے یوگے کا دن منایا جاتا ہے. یوگ کا مطلب کیا ہے؟ ایکسرسائز کا نام یوگا نہیں ہے، جسم کو توڑنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو اکٹھا کرنا، سمیٹنا، کنجکشن، یوتی. تو لہٰذا اگر آپ کو میڈیٹیشن کی نہ سمجھ آئے تو مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے گا. میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ویڈیو ضرور بناؤں گا اور آپ کو باقاعدہ
استفادہ حاصل ہوگا۔ اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔